بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اعتکاف کے لیے لوگوں کی خواہش ہے، تمنا ہے، امید ہے، آرزو ہے کہ آخری عشرہ کو بھرپور طریقے سے منایا جائے، مگر عالمی سطح پر پیدا ہونے والی وائرس کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال ہے کہ بہت سی خواتین و حضرات نے اس مسئلے پر سوالات بھی کیے ہیں۔ تو اس پر آقا علیہ السلام کے حکم مبارک کی تعمیل کرنے پر امتی کے لیے حق ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے سامنے جھک جائے۔ بجا کے اعتکاف نہیں لوگ بیٹھیں گے۔ مسجد کی رونقوں میں کمی آ رہی ہے، مساجد کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے صورتحال وہ نہیں نظر آ رہی جو ہونی چاہیے۔ اس لیے غمناک اور بجھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے مولا کے ساتھ وہ محبت کا تعلق قائم کیجیے۔ یہ برکتیں صرف 10 دن تک محسوس نہ ہوں، یہ برکتیں مسلسل ہر لمحے محسوس ہوں۔ اس لیے ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اگر آپ حضرات مسجد میں اعتکاف نہیں کر پاتے تو گناہ گار نہیں ہیں، مجرم نہیں ہیں۔ اعتکاف سنت ہے، اور اس سنت کو اس کیفیت میں جب صورتحال گمبھیر ہو جائے، ایمرجنسی کی صورتحال ہو جائے، مخصوص احوال پیدا ہو جائیں، اس صورت میں جب عبادت جو فرض ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی خاطر نرمی فرما دی تو اعتکاف تو پھر بھی بہت نیچے درجے پہ آ جاتا۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ آخری 10 دن میں انشاءاللہ العزیز گاہے بگاہے دعاؤں کے ساتھ محبت بری، ورد وظائف کے ساتھ محبت بری، ان نوازشات کے ساتھ جو اولیاء پر ہوں، اصفیاء پر ہوں، عرفاء پر ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آپ کو ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے، دوستی لگا لے، اور اس دنیا میں پریشان حال، تنگ حال، بد حال، ظاہری اور باطنی اسباب میں تکلیف میں مبتلا جتنی انسانیت اس وقت پستی کی طرف دیکھ کے پریشان ہے، معیشت نیچے جا رہی ہے، انسان کی کامیابی کا جو گراف ہے اس کا تناسب نیچے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان خوش ہونا چاہتا۔ عالم انسانیت تکلیف زدہ ہے۔ زندگی اور زندہ انسان اور زندہ دل وہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی امتی کی تکلیف ہو، دنیا کی تکلیف ہو، دنیا کی، اور میرے امتی کی تکلیف کسی دنیا کی تکلیف کو، دنیا کی اذیت کو اگر کوئی امتی دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی جو سب سے بڑی آفت ہے، سب سے بڑی تکلیف ہے، اس کو دور فرما دے گا۔ ہم میں وہ جوش ہونا چاہیے، وہ ولولہ ہونا چاہیے، رازق اللہ، اس میں پریشان نہ ہو، رازق اللہ۔ لوگوں نے بہت سے کاروبار گھر میں بنا لیے ہیں، کاروبار بزنس گھر میں بنا لیے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا لیا ہے، چھوٹے چھوٹے کام گھر میں شروع کر لیے ہیں جس سے لوگوں کا روزگار چلتا۔ بھلے 1 لاکھ آپ کو ایک دن میں ملتا تھا تو 1000 مل رہا ہے اس صورتحال میں، تو آپ کے اخراجات تو پورے ہو رہے ہیں۔ ایک ٹائم آپ نے 1 روٹی کھانی ہوتی، لہٰذا یہ ایسی صورتحال میں ذکر الہی، اللہ کا ذکر کیجئے، درود و سلام کی کثرت کیجئے تاکہ رحمت الہی برسے، اذیتوں کا ازالہ ہو، تکلیفوں کا ازالہ ہو، یہ جو پریشانیاں ہیں، آفات ہیں، حادثات ہیں، ان کا ازالہ ہو۔ اور اس کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم روحانی طور پہ اپنے دل کو اللہ کے محبت کے مرکز کے نور سے منور کر لیں، دل کو اللہ کی محبت کا مرکز بنا لیں، محور بنا لیں، تاکہ اللہ کی محبت کے انوار ہمارے دل پر اتریں تو ہمارے دل کو صبر مل جائے،
قرار مل جائے، حوصلہ مل جائے۔ اور جہاں ایک اولیاء والی بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ تکلیفیں اذیتیں اولیاء کے زمانے میں بھی آتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تکلیفیں آتی تھیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، عرض کرتے حضور یہ تکلیف ہے۔ آپ احادیث کے باب کھولیے، صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی، بچے کی تکلیف ہے، اولاد کی تکلیف ہے، روزگار کی تکلیف ہے، گھر میں فاقہ ہے، بارش نہیں ہوتی، قحط زدہ علاقہ بن گیا، کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی، قحط زدہ علاقہ ہو رہا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے۔ اب یہاں دو اینگل دیکھیے۔ ایک طرف اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے بندے ہم آزمائیں گے اور ہم خوف دے کر آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کسی چیز سے بھی آزماؤں، من الخوف والجوع، خوف دے کر آزماؤں گا، بھوک دے کر آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھل کم کر کے، پھل سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جو محنت کی کمائی وہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر ثمرات کم کر کے، ثمرات محنت کے جو پھل ہیں وہ الگ ہیں، فصلوں کے پھل الگ ہیں، آپ کوئی چیز سیل کرتے ہیں اس کے پھل الگ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے میرے صابرین کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو صرف میرے بن کے رہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے، ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یہ احادیث میں واقعہ موجود ہے، یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، سب کو شیئر کیجیے۔ عرض کیا حضور میرے گھر میں فاقہ ہے، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم کہو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ پھر فرمایا پھر مجھ پر سلام پڑھو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام پڑھ لیں، درود سلام والا، یہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کوئی ہو یا نہ ہو سلام ضرور کرنا، ایک بات، پھر مجھ پر سلام پڑھو۔ پھر فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو سورہ اخلاص پڑھ لو، بس یہ تین کام کرو۔ یہ بہت لوگوں کو میں نے بتایا، ایک خاتون نے یہ وظیفہ لیا، اس نے بھی ٹی وی میں یہ شیئر کر دیا، اس نے خود اپنا تجربہ بتایا، اس نے کہا کہ میں ٹی وی میں کام کرتی ہوں لیکن میں نے اس وظیفے کے ثمرات دیکھے ہیں، برکات دیکھی، تو آپ ہی کیجئے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں، گھر سے باہر آتے ہیں تو گھر میں داخل ہوں السلام علیکم کے محبت بھرے جملے سے آغاز کیجیے۔ اس کے بعد پڑھیے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورت پڑھ لیجیے، کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سناؤ بھائی کیا حال؟ اس نے اپنے گھر کا سارا منظر سنایا۔ اس نے عرض کیا آقا ایک وقت وہ تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس سطح تک میں گر چکا تھا۔ آج عالمی سطح پر لوگ اس سطح تک پہنچ چکے ہیں، بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں دور دور تک ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں۔ یہ سب کے لیے وظیفہ ہے، سب شیئر کریں، خدا را اس کو عام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف تکلیف آئے تب اس طرح کے اعمال اوراد وظائف شیئر کریں، تکلیف ٹل جائے تو بھول جائیں، نہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا بہترین صدقہ کون سا اور بہترین دعا کا وقت کون سا؟ تو فرمایا بہترین صدقہ تب ہے جب آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہو، تب اللہ کی راہ میں دینا اچھا ہے، افضل ہے۔ ہم لوگ تب دیتے ہیں جب مصیبت سر پہ آ جائے، بچے کا رزلٹ سر پہ آتا ہے تو مائیں بہنیں بیٹیاں دھڑلے سے فون کریں گی، ادھر فون، قادری صاحب فون، یہ کر لیں جی ہم آپ کے ادارے کو یہ دیتے ہیں، یہ کر لیں جی یہ دیں، یہ جی دم بتا دیں ہم بڑا کچھ کریں گے، رشتہ نہیں مل رہا، یہ پیسے آپ کو بھیج دیتے ہیں جب سر پہ آتی۔ اور دوسری جگہ فرمایا دعا کے لیے بہترین وقت کون سا؟ فرمایا جب عافیت ہو، تکلیف نہ ہو، تب آنے والے دنوں کی تکلیف کے پہلے، اس اذیت سے پہلے عافیت کے دنوں میں دعا کرنا بہت بہتر ہے۔ تو وہ شخص حاضر ہوا،
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وظیفہ آپ نے عطا فرمایا تھا، گھر میں فاقہ تھا، تکلیف تھی، تنگ دستی تھی، اور اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ میرا گھر تو برکتوں سے فیض یاب ہو ہی گیا آخر، اب میرے ہمسائے بھی میرے اس وظیفے کی خیرات اور برکات کے معترف ہو گئے۔ لہٰذا اس ماہ مبارکہ میں جہاں جہاں پر آپ کے ملنے والے احباب ہیں، محبت والے ہیں، حضور علیہ السلام کے کلمہ گو ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کو یہ وظیفہ دیجیے۔ گھر میں داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کیا پڑھیں؟ آپ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود السلام پڑھ لیجئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اور تیسری بات، سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد اندر داخل ہوں، دروازے سے آپ بآواز بلند بچوں کو عادت ڈالیں، السلام علیکم، میٹھے میٹھے انداز میں جھجک اڑائیں۔ ایک وقت تھا کہا جاتا تھا یہ حجاب یہ کیا ہے، اور آج پوری دنیا اس بات کو مان گئی کہ یہی چیزیں بابرکت تھیں۔ اگر ہم اس کی ڈیپلی سطح تک گئے ہوتے، ہم نے اس بات کو گہرائی میں دیکھا ہی نہیں۔ لہذا اس وظیفے کی برکت لیجئے، اور میں آپ سے ملتمس ہوں، التجا کرتا ہوں، خدا را اپنے ماسک پہن کے بازار جائیے، گلوز پہن کے بازار جائیے، آپ لوشن لگا کے بازار جائیے، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، خدا را بازار کا لاک ڈاؤن اگر آپ لوگوں کو سہولت کوئی گورنمنٹ دیتی ہے، حکومت آپ کو سہولت دیتی ہے، تو اپنی موت کو خود نہ بلائیے۔ یہ بات کہنا آپ کو تو بہت اچھی لگتی ہے کہ جو قبر میں آنی ہے وہ آنی ہی ہے۔ آپ کے بچے جب اپلائی کرتے ہیں کسی جاب کے لیے، کسی نوکری کے لیے، اپلیکیشن وہاں جمع کراتے ہیں، وہاں پہ فائل جمع کروائی جاتی، فائل جمع کروانے کے بعد وہ سب سے پہلے دروازے پہ آپ کو ایک بہت بڑی لسٹ دے دیتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا۔ آپ وہاں جا کے یہ کہہ دیجیے جو قبر میں موت آنی وہ آنی، میں نہیں مانتا۔ وہ آپ کو کیا کریں گے؟ آپ کو بوتل پلائیں گے، ملک شیک پلائیں گے، سینے سے لگائیں گے، چومیں گے، چاٹیں گے؟ نہیں، آپ سمجھ جائیے، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، آپ کو جس ایڈوائزری پر لسٹ کی تعمیل نہ کرنے پر، اس بات پر عمل نہ کرنے پر، جو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو اللہ کے بندے ہو کر اللہ کی سلطنت میں اس کے محبوب کائنات کے سب سے بڑے ایڈوائزر ہیں، اور وہ امت کو سمجھا رہے ہیں بچو بچو بچو، اور امت بچنا نہ چاہے تو قصور پھر کسی کا نہیں ہے، قصور اپنا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آخری عشرہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ ماسک کا استعمال کیجئے، گلوز کا استعمال کیجئے، کہیں آنا جانا ہو ہاتھ بار بار دھوئیے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی لوشن لگائیں، بعض لوگوں کو ایک لوشن نہیں راس آتا، وہ الرجی کی وجہ سے کوئی اور لگا لیں، ایسا ہو جو جلد کو پرابلم نہ کریں۔ تو ہماری دعا ہے اللہ پاک اس عالمی وبا سے سب کو بچائے، اور حضور علیہ السلام کی محبت، قربت، رحمت کا فیض نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔